अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आजकल एक रूमर्स फैली हुई है कि यूके जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे वर्क वीज़ा इशू करता है। ये एक रूमर है और इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। ये किसी एक बंदे की, किसी सोलिसिटर की या किसी एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की ज़हनी इख्तरा है कि वो इस चीज़ को घुमा फिरा के ये पेश करना चाहता है कि जैसे काम दाएं से पकड़ें तब भी वैसा ही है और बाएं से पकड़ें तब भी वैसा ही है। दरअसल स्पॉन्सरशिप, सेल्फ स्पॉन्सरशिप का ऐसी कोई कैटेगरी यूके बीए ने या यूके वीआई ने मुतारफ़ नहीं कराई है। यूके के कानून में, यूके के इमिग्रेशन रूल्स में ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल रूमर है और बिल्कुल जिसका कोई सर पैर नहीं है वो चीज़ है। अच्छा, अब किसी से बात करें तो वो तो जी ये बयान करता है जी कि आप वहाँ पे ना यूके में जाके तो ये करेंगे कि वहाँ पे कोई बिज़नेस ख़रीद लें और बिज़नेस ख़रीदने के बाद जो है वो फिर उस पर स्पॉन्सरशिप लें और फिर स्पॉन्सरशिप लेके ख़ुद को ही स्पॉन्सर करें। मतलब ऐसी ये डंगोसला टाइप बात है जिसकी कोई सर पैर नहीं है। आप देखें कि एक बंदे को वहाँ पे बिज़नेस करने की परमिशन ही नहीं है तो वो कैसे परचेज करेगा बिज़नेस। अगर किसी और के नाम पे परचेज करता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। किसी और के नाम परचेज करेगा फिर वो उसको स्पॉन्सर करेगा। मतलब ये कि आप अपने स्पॉन्सर के लिए जो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट आप खुद करके दें उनको, इशू करवाए लाइसेंस और उनके नाम का, और फिर वो आपको स्पॉन्सर करें। तो सेल्फ स्पॉन्सर तो फिर भी ना हुआ। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इस पे आपने ध्यान नहीं देना है और ना किसी किसी तरह के चक्कर में आपने आना है। सेल्फ स्पॉन्सर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। पहला सवाल है ऋतिक का। कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी एंड टेल मी हाउ टू रीच कनाडा एयरपोर्ट। ऋतिक, बात यह है कि हम लोग रीच की एडवाइस नहीं करते हैं। हम लोग इलीगल ट्रैवल की एडवाइस नहीं करते हैं। हमारा यहाँ पर बैठने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो कानून कायदे के मुताबिक है बताया जाए कि किस तरह आप वीज़ा हासिल करके कानूनी तरीके से उस मुल्क में जा सकते हैं। रीच का मामला दूसरा से जो एजेंट करते हैं उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी इसी वीज़ा बेस पे एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के जो तरीक़ाकार है वो बताए जाते हैं आपको, ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार न रहें। आम तौर पर व्लॉगर्स जो हैं या फिर कोई टिकटॉकर जो है वो एक साइड बताते हैं और दूसरी साइड वो खुफिया रखते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि उनका वो जो वायरल होगी, जो डॉक्यूमेंट है वो वायरल होगा, वो जो वीडियो है वो वायरल होगी, वो उनके बेनिफिट की बात है। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि हमारा ऐसा कोई नज़रिया नहीं है। हम ये चाहते हैं कि माइनस और नेगेटिव, माइनस और पॉजिटिव दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखें, फिर डिसीजन जो है वो आप करें। तो आप अपने प्रिपेयर कर लें, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। कनाडा का वीज़ा हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप कानून कायदे के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट तैयार करके अप्लाई करें। आपका जो वीज़ा फॉर्म है वही आपका इंटरव्यू होता है। कभी कभी वो आपको फ़ोन पे इंटरव्यू कर लेते हैं, आपको एम्बेसी में बुलाते भी नहीं हैं। नेचर लवर कहते हैं जनाब कि हांगकांग में पाकिस्तानी कितना कमा सकते हैं 1 घंटे में पैकिंग जॉब में। देखें, जब आप अगर वर्क वीज़े पे जाते हैं तो फिर तो आपको ऑब्वियसली आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, उस पर सारा कुछ लिखा होगा। लेकिन अगर आप मुझसे नॉर्मल पूछते हैं तो हांगकांग में जो है वो एवरेज पर एनम जो इनकम है इसी तरह की पैकिंग जॉब की, नॉन स्किल्ड की, वो है 4,40,000 हांगकांग डॉलर। ये इक्विवेलेंट बनती है 56 यूएस डॉलर के। सालाना आपको 56,000 डॉलर मिल सकते हैं। और एवरेज जो आवरली वेज है हांगकांग में वो है 210 हांगकांग डॉलर पर आवर। 1 घंटे के आपको 210 हांगकांग डॉलर बनते हैं देते हैं, जो कि यूएस 26.82 डॉलर आज के रेट के मुताबिक बनते हैं। तो 26-27 लगभग जो है वो पर आवर वहाँ पे रेट है यूएस डॉलर का आपकी पैकिंग जॉब का। तो इसके लिए आप देख सकते हैं और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। मलिक फैसल कहते हैं सर मैं 1 साल का मल्टीपल वीज़े पे तुर्की गया था और टीआरसी अप्लाई की $1,000 देकर और वो रिजेक्टेड हो गई। जिस बंदे ने अप्लाई करवाई टीआरसी उसने कोर्ट से अपील करवा दी मुझे और मैं 3 मंथ ओवरस्टे रहा। पुलिस ने पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया। अब वीज़ा 2 मंथ वैलिड है।
ابھی بھی کیا میں فائن پے کر کے جا سکتا ہوں؟ پلیز ٹیل می سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیپورٹ ہوتے ہیں یا اس ملک سے واپس آتے ہیں ترکی سے، تو آپ کو فوری طور پر ترکی کے ایمبیسی سے رابطہ کر کے جو بھی آپ کا فائن بنتا ہے وہ ترکی ایمبیسی میں آپ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کے لیے ٹائم یعنی کہ سمجھ لیں کہ 5-7 دن ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے بقول کہ آپ کا ابھی 3 ماہ کا ویزا ہے، جبکہ میرے خیال سے وہ کینسل ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس پہ کنفرم نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ انڈیویجول کیس جو ہوتے ہیں ان کا انڈیویجولی آنسر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہوگی، کہ جو ترکی کے اندر بندہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تب بھی آپ کے پاس اس کا جو پاسپورٹ ہے آپ کا اپنے پاس ہونا چاہیے، یا ایک بہترین قسم کی کلر کاپی ہونی چاہیے جس پہ وہ سکین کر سکیں، جن کے ہاتھ میں مشین ہوتی ہے اس سے، اور آپ کا ویزا چیک کر سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کا پاسپورٹ، ایسے بھی واقعہ دیکھنے میں ہے کہ پاسپورٹ آپ کا ریزیڈنس پہ پڑا ہوا ہے اور بازار میں کسی آفیسر نے آپ کو دیکھ لیا، پولیس نے پکڑ لیا یا کسی اور ادارے نے آپ کو پکڑ لیا ہے، تو پھر وہ آپ کو جانے کی اور ڈاکومنٹ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے، سیدھے آپ کو سیل میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے بات ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ایمبیسی سے ایز سون ایز پاسبل آپ رابطہ کریں، ان کو اپنی ساری ہسٹری دکھائیں، ان کو بتائیں کہ وہ آپ واپس جا کر اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں یا پھر آپ واپس جانا چاہتے ہیں، تو آپ جو فائن ہے وہ بھی آپ ولنگ ہیں پے کرنے کے لیے ایمبیسی کے اندر۔ ببر ڈلوں کہتے ہیں جناب کہ سر میں انڈیا سے ہوں، سر میں انڈیا میں کیسے کیس ہو جسے ہمارا ریفیوجی کیس سکسیس ہو۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن کی بنا پر ریفیوجی کیس وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے 5 نارملی 4 ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایڈ کر دیتے ہیں ہم بعض اوقات ہیومن رائٹس کا۔ 5 پوائنٹس ہیں، 5 کیٹیگریز کے ہیں، ان کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسائلم۔ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جو ہم نے اسائلم پہ ویڈیو کی ہوئی ہے، خاص طور پر ڈیٹیلز کے ساتھ، تاکہ آپ کو پوری چیزیں سمجھ آ سکیں۔ کہ اس مختصر وقت میں وہ سارا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسرے دوستوں کے سوالات کے جوابات ہیں، تو اس لیے آپ وہ لنک پہ جائیے اور ساری جو انفارمیشن وہاں سے لے لیجئے۔ محمد ارشد کہتے ہیں سر جی پلیز کینیڈا اسائلم پر ویڈیو بنائیں۔ کینیڈا اسائلم پر ویڈیو بنانے کا میرا بالکل ارادہ ہے، لیکن ابھی مجھے 2 سے 3 ہفتے لگیں گے۔ کچھ ایسے کام ہیں میرے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کو میں نے کرنا ہے، ساتھ میں ذرا آفس بھی چلا رہا ہوں اور معاملات بہت سے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ تو کینیڈا کے لیے جو میں چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو کروں تو پھر بھرپور مکمل انفارمیشن کے ساتھ کروں، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ رہ نہ جائے، تشنا نہ رہ جائے۔ تو آگے چلتے ہیں جناب خانس کہتے ہیں جی کہ ہیلو سر، آئی واز آن اسٹڈی ویزا ان 2011 claimed asylum. I was removed in 2012. Can I apply now? It's been 12 years. I was removed before my visa expired date. اچھا، تو جناب آپ یو کے میں 2011 میں گئے تھے، لیکن آپ ریموو ہو گئے کسی وجہ سے؟ مجھے اس کا آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کا کالج ریووک ہوا تھا یا پھر آپ کہیں کام وغیرہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے یا کوئی ایسا معاملہ تھا۔ تو بہرحال آپ ویزے سے پہلے ڈیپورٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نارملی جس کنڈیشن میں آپ ریموو ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کم از کم 10 سال بین ہیں۔ تو چونکہ آپ کو اس بات کو ہوئے بھی 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ کب کے اس فریم سے نکل چکے ہیں، آپ آرام سے نیا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پچھلے ویزے کی جو بھی بات ہے وہ آپ نے ایڈریس ضرور کرنی ہے۔ آیات ارزلان کہتے ہیں ہائی سر، وی ہیو اپلائڈ فار ایڈمنسٹریٹو ریویو since 2 months. We have not received any answer till now. Can you brief what is reason? Please answer me sir, I'm waiting. ایڈمنسٹریٹو ریویو جو تھا وہ پہلے جب بی ایچ سی میں ہوتا تھا ریویو، انٹیگرس مینیجر کرتے تھے، یا پھر برٹش ایمبیسی ابو دھابی میں ہوتا تھا یا کسی بھی برٹش ایمبیسی میں ہوتا تھا، تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اس کا ٹوٹل ٹائم جو 4 سے 8 ہفتے تھا، 4 سے 6 اور پھر 4 سے 8 ہفتے، ٹھیک ہے۔ اس ہفتے میں ایڈمنسٹریٹو ریویو کا جواب جو تھا وہ آ جاتا تھا، لیکن موجودہ صورت میں چونکہ سارا برڈن یو کے وی آئی پہ ہے، سارے فیصلے جو ہے شیفیلڈ سے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بیک لاگ ہے اور بہت زیادہ ورک لوڈ ہے، اس لیے انہوں نے جو امیگریشن کی ویب سائٹ پہ اس پر انہوں نے دے دیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریویو جو ہے اس کو سال تک لگ سکتا ہے، اور سال سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے بعض حالات میں۔ تو
تو اگر 6 مہینے تک آپ کا ایڈمنسٹریٹو ریویو کا جواب نہیں آتا تو وہ آپ سے رابطہ ضرور کریں گے 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے میں آپ سے کے بعد رابطہ کر کے بتائیں گے کہ کیوں لیٹ ہے اور کس کیٹیگری میں ہے, کس مطلب مقام پہ آپ کا کیس ہے اور کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے. یہ آپ 6 مہینے تک آپ نہ پوچھیں, 6 مہینے کے بعد ہی بتائیں گے. لک ہوئی, قسمت ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ کا کل ہی جواب آ جائے. شیخ ان کینیڈا ویلوگس کہتے ہیں, ہیلو سر, کائنڈلی ٹیل می دیٹ مائی کزن از بینڈ فرام UK فار 10 years. Now my question is that he should apply for Schengen student visa or not, or he will be able to get a Schengen visa or not. Does immigration related data share? اچھا, آپ کا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے کزن جو تھے وہ UK سے بین ہوئے 10 ایئرس کے لیے, کیا وہ شینجن اسٹیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا یا نہیں کر سکتے, یا ان کا UK کا ڈیٹا شیئرنگ ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شینجن اسٹیٹس ہیں وہ آپ سے پچھلے ریفیوزل کی ڈیٹیلز نہیں مانگتے ہیں ادر کنٹریز کی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو بین ہے یہ صرف UK کے لیے بین ہے, یہ نہ آئرلینڈ کے لیے بین ہے, نہ شینجن اسٹیٹس کے لیے بین ہے, نہ یورپین یونین کے لیے بین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ایمبیسی آپ سے پوچھتی ہے کوئی مطلب کہ آپ سے پوچھتی ہے سوال کہ آپ پہلے کہیں آپ نے اپلائی کیا تھا, تو آبویسلی آپ نے کلیئر کٹ بتا دینا ان کو کہ جناب اس طرح اپلائی کیا تھا اور کسی وجہ سے جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا. اب وہ بین شین کا تو بعد کی بات ہوتی ہے, آپ نے کہیں کہ ریفیوز ہوا, وہ ریفیوزل آپ بتا دیں ان کو, ٹھیک ہے. اگر وہ ریفیوزل مانگتے ہیں تو پھر دے بھی سکتے ہیں اینی ویز. لیکن یہ ہے کہ جو امیگریشن رولز ہیں اس کے تحت ان کا ڈیٹا شیئرنگ ہو نہ ہو یہ افیکٹ ہی نہیں کرتا UK کا جو ہے بین اس کے اوپر دیگر کنٹریز کے اوپر. امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.